بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف سید محمد کاظم قزوینی ہیں، اور یہ اس کا حصہ دوم ہے، یعنی حصہ اول جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں پوری کتاب، اور اب ہم حصہ دوم پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہے اس کا پارٹ نمبر 10، ریڈنگ کا پارٹ نمبر 10 ہے، یعنی ہم اس سے پچھلے 9 پارٹس میں اس کتاب کو پڑھ چکے ہیں اور 165 پیجز پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم پیج نمبر 166 سے ابھی ریڈنگ کا آغاز کریں گے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مولا امام محمد تقی علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں، ان کے صحابہ کرام جو ہیں ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ٹوٹل 266 ہیں، جبکہ ہم پہنچے ہیں ابھی 28 نمبر کا پڑھنے کے لیے۔ 28 نمبر پہ ہیں احمد بن عبداللہ بن مروان الانباری۔ لکھا ہے زنجانی نے کتاب جامع الروات میں انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی النقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ پھر 29 نمبر پہ نام ہے احمد بن محمد بن عبید یا عبید اللہ قمی الاشعری، یہ ان کا نام، یعنی ان کو 2 طرح کے نام ان کا خیال ہے کہ اس میں سے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ امام تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کے عظیم صحابہ اور قابل اعتماد لوگوں میں سے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیں 30 نمبر پہ ہیں احمد بن محمد بن عیسیٰ بن عبداللہ الاشعری، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ قم کے شیخ اور فقیہ تھے، جنہیں امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت پر دیدار کا شرف حاصل ہوا، اور انہوں نے توحید، فضل، پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، متع، نوادر، فضائل عرب، اضلاع، الف ذوئے لامحے اور ناسخ و منسوخ، الحج و مسوخ کے میدان میں بہت ساری قابل قدر تالیفات انجام دی ہیں۔ نمبر 31 ہے احمد بن معافی۔ ان کے بارے میں لکھا ہے شیخ طوسی نے انہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ نمبر 32 پہ ہیں ادریس قمی، ان کے بارے میں ہے ان کی کنیت ابو القاسم ہے۔ شیخ طوسی نے انہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ نمبر 33 ہے اسحاق بن ابراہیم الحزینی، اور بریکٹ میں لکھا ہے ابن راہویہ۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام سے ملاقات کی اور ذاتی طور پر امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت بھی کی۔ نمبر 34 پہ لکھے ہیں اسحاق بن ابراہیم بن ہاشم القمی، آپ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ تہذیب میں ایک سند کا حوالہ از علی بن مہزیار سے بیان ہوا ہے، جس میں کہا گیا کہ اسحاق ابن ابراہیم نے مجھے اطلاع دی کہ موسیٰ بن عبد الملک نے امام محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھا اور ان سے پوچھا کہ ایک شخص کو خرچ کرنے کے لیے رقم دی جائے کہ وہ راہ خیر میں صرف کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا جس طرح سے اسے ہدایت دی گئی ہو، تو اب وہ مال اس کے پاس امانت کے طور پر ہے، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اپنا مال اس سے لے لوں یا اسے مسترد کر دوں اور بعد میں اس کا مطالبہ کروں؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ تو امام نے جواب میں لکھا کہ اپنی رقم سے اس رقم کو کم کرو جی، یہ لکھا ہے، اور حوالہ ہے تہذیب الاحکام شیخ طوسی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 348 اور باب 93 حدیث نمبر 105۔ اور اب ہم آگئے پیج نمبر 167 پر، اور اس حدیث کے مفہوم سے وضاحت کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ جس شخص کو یہ رقم دی گئی تھی وہ اسحاق ابن ابراہیم کا قرض دہندہ تھا۔ اسحاق نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا کیا یہ جائز ہے کہ قرض وصول کرنے والا اس کے پاس موجود رقم کو اس کے پاس رہنے دے یا اسے اس کا پیسہ دینا واجب ہے اور پھر اس سے اس کا مطالبہ کرے؟ تو امام محمد تقی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کے پاس جو رقم ہے اسے ادا تسویہ کرنا جائز ہے، ادا تسویہ تسین واو یہ ہے کرنا جائز ہے۔ 35 نمبر پہ جو صحابہ ہیں وہ ہیں صحابی ہیں، ان کا نام ہے اسحاق انباری، الف نون بے الف رے چھوٹی ہے۔ یہ بزرگ شیعوں میں سے تھے اور امام محمد تقی علیہ السلام کے قابل بھروسہ صحابی تھے۔ امام تقی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ 2 اہل بدعت اور مبلغ جو انحراف کرتے تھے، جو کہ جعفر بن اقدم و حشام بن ابی ہاشم تھے، ان کو
کو ختم یعنی گفتگو میں لاجواب کرے، تو انہوں نے ان دونوں کو ختم کیا اور شاید آئندہ گفتگو میں ہم جیم کے حروف میں اس کی وجہ بھی بیان کریں۔ اچھا، انہوں نے حرف جیم کے حروف میں اس لیے کہا ہے کہ یہ جو نام لیے جا رہے ہیں صحابہ کرام کے، یہ حروف تہجی کے حساب سے چل رہے ہیں۔ جو لاسٹ آڈیو میں ہم نے جب یہ نام شروع کیے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ اب حروف تہجی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب جیم میں آئے گا تو پھر بتائیں گے۔ چلیں جی، ہم انتظار کرتے ہیں۔ نمبر 36 ہیں اسحاق بن محمد بصری۔ وہ امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ وہ اور ان کی حیثیت اور وقار کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ نمبر 37 پہ ہیں امام موسیٰ کاظم نے اسماعیل بن بزی، بے زے یہ عین، یہ امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا اور امام محمد تقی علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے کہ جنہوں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنا قمیض دیں تاکہ اس سے وہ اپنا کفن بنا سکیں۔ یہ پیج ہم 168 پہ آ گئے ہیں، اور اب ہم صحابی نمبر 38 پر ہیں اسماعیل بن امام موسیٰ بن جعفر۔ یہ امام محمد تقی علیہ السلام کے چچا سمجھے جاتے تھے، ان کے اصحاب میں سے تھے، اور انہوں نے طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج و جنائز، طلاق، نکاح، حدود، دعا، سنن، آداب و خواب کے حوالے سے میں تالیفات مرتب کی ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے انہیں صفوان صاد ف واو الف نون صفوان ابن یحییٰ کے جنازے پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ وہ اپنے علم، فضل، فقہ اور نیک نیتی کے لیے مشہور تھے۔ ان کی بہت سی تصنیفات تھیں۔ اب آگے ہیں 39 پوائنٹ پہ لکھا ہے اسماعیل بن مہران بن ابی نصر اسکونی، الف سین کاف واو نون چھوٹی ہے۔ یہ امام علی رضا علیہ السلام اور محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ یہ علماء رجال کے ایک قابل اعتماد اور قابل بھروسہ تھے۔ اچھا، کیونکہ اس کے بعد ایک ورڈ مٹا ہوا ہے تو اس لیے میں جو اس کے بعد کا پڑھ رہی ہوں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ علماء رجال کے، اب اس کے بعد جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک قابل اعتماد اور قابل بھروسہ تھے۔ اچھا، اس کے بعد لکھا ہے کہ جو کچھ اس کی مبالغہ آرائی کے بارے میں کہا گیا ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ یہ الملاحم، النوادر، ثواب القرآن، العلل، خطب امیر المومنین جیسی تصنیفات کے مصنف ہیں۔ کتاب کافی میں اسماعیل ابن مہران نے بیان کیا ہے کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام پہلی بار مدینے سے بغداد روانہ ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان، میں آپ علیہ السلام کے لیے اس طرح سے پریشان اور خوف زدہ ہوں کہ آپ علیہ السلام کے بعد اس عہدۂ امامت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو امام علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے فرمایا کہ جیسے تم نے سوچا تھا اس سال ایسا نہیں ہے۔ جب امام علیہ السلام دوسری مرتبہ معتصم کے پاس گئے تو میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا، میں آپ پر قربان، آپ جا رہے ہیں اور میں آپ کے سفر کے اختتام سے خوف زدہ ہوں، تو آپ کے بعد کون اس امر کو انجام دے گا؟ اس بار امام علیہ السلام اس قدر روئے کہ امام علیہ السلام کی داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی۔ امام نے اپنا چہرہ میری طرف کیا اور فرمایا، اگر تم خوف زدہ ہو تو جان لو کہ یہ عہدہ میرے بعد میرے بیٹے علی کے ذمے ہوگا۔ حوالہ ہے کتاب کافی، جلد نمبر 1 صفحہ 323۔ اب ہم آگے ہیں پیج 169 پہ، اور صحابی جو ہیں 44ویں نمبر پہ 40 نمبر ہے، اور نام ہے امیہ بن علی القیسی الشامی، الف میم یہ تے ہے امیہ، اور بن علی القیسی، الف لام قاف یہ سین چھوٹی ہے، اور الشامی، الف لام شین الف میم چھوٹی ہے۔ یہ امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں اور ان سے احادیث روایت کی لیکن کچھ علماء رجال نے انہیں ضعیف سمجھا ہے۔ بحار الانوار میں شیخ مجلسی نے امیہ بن علی کی کتاب خرائج سے نقل کیا ہے، جس نے کہا ہے، حماد بن عیسیٰ اور میں امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں الوداع کہنے کے لیے داخل ہوئے۔ امام علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ مدینہ مت چھوڑو اور کل صبح تک قیام کرو۔ حماد نے کہا، میں جا رہا ہوں کیونکہ میرا بوجھ اور سامان بھاری ہے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ میں نے کہا کہ میں رہوں گا۔ حماد وہاں سے چلا گیا۔ اس رات وہاں ایک سیلاب آیا اور حماد ڈوب گیا اور اب اس کی قبر کیچڑ میں ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار، جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 43 اور حدیث نمبر 10۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے بحار الانوار میں کتاب مناقب و اعلام الورا میں امیہ بن علی کی سند موجود ہے کہ جس نے کہا کہ جب امام رضا خراسان میں تھے
میرا امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف آنا جانا تھا۔ ان کے اہل بیت علیہ السلام اور ان کے چچا بھی ان کو سلام کرنے آتے تھے۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے اپنی کنیز کے ذریعے مجھے بلوایا اور کہا کہ خود کو عزاداری کے لیے تیار کرو۔ جب وہ سب چلے گئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نے نہیں پوچھا کہ عزاداری کس کے لیے ہے۔ اگلے دن پھر وہی کام کیا اور اس بار ہم نے پوچھا کہ عزاداری کس کے لیے ہے تو فرمایا زمین کے بہترین شخص کے لیے عزاداری ہے۔ کچھ دن بعد امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچی جو اس دن شہید کر دیے گئے تھے۔ کتاب کشف الغمہ میں امیہ بن علی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں مکے میں امام رضا علیہ السلام کے ساتھ اس سال حج کر رہا تھا اور امام محمد تقی علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ امام رضا نے اپنے اہل خانہ کو الوداع کہا اور طواف کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر واپس آئے اور وہاں نماز پڑھی اور امام محمد تقی علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے موافق میم واو فی قاف یہ انورٹڈ کاما میں ورق یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ پھر دوبارہ پڑھتی ہوں، یہاں سے میری زبان لڑکھڑا گئی کہ اور امام محمد تقی علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے موافق غلام کے کندھوں پر سوار تھے اور انہوں نے طواف کیا۔ پھر وہ حجر اسود کے پاس گئے اور وہاں بیٹھ گئے اور اس جگہ کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ موافق نے ان سے کہا کہ میں آپ پر قربان اٹھ جائیں۔ اب پیج نمبر 170 پہ ہم آگے لکھا ہے امام تقی علیہ السلام نے چہرے پر ناراضگی کے آثار موجود تھے۔ انہوں نے کہا جب تک خدا نہ چاہے میں اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گا۔ تو موافق نے کہا کہ امام علی رضا علیہ السلام کے پاس آیا وہ اور امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان۔ امام محمد تقی علیہ السلام حجر اسماعیل میں بیٹھے ہیں اور اٹھتے نہیں ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام نے امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ اور اپنے بیٹے کے برتاؤ کی وجہ دریافت کی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں اٹھنا نہیں چاہتا۔ امام رضا علیہ السلام نے پوچھا کیوں میرے محبوب بیٹے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا میں کیسے اٹھ سکتا ہوں اب جب کہ آپ نے گھر کو الوداع کر دیا ہے، گویا یہ کسی کی الوداعی ہے جس سے دوبارہ واپس نہیں آنا ہو۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اٹھو میرے محبوب بیٹے۔ امام محمد تقی علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بس یہاں تک یہ بات ختم ہوئی۔ اس کے بعد نمبر 41 پہ ایوب بن نوح بن دراج النخعی، ہجے تو کرنی پڑے گی، ایوب بن نوح تک تو ٹھیک ہے، نون واو ہے، پھر لکھا ہے بن دراج، یہ بھی سمجھ میں آ گیا، دال رے پہ تشدید ہے، الف اور جیم۔ اب اگلا جو ہے وہ الف لام نون خے عین چھوٹی ہے۔ اب آپ کو جیسا چاہے آپ پڑھیں۔ آگے میں چل پڑی ہوں کہ ان کی کنیت ابو الحسین تھی اور یہ امام محمد تقی علیہ السلام کے ایک صحابی امام علی نقی علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام کے وکیل اور ان دو اماموں کے صحابی تھے۔ انہیں اپنی روایات پر اطمینان تھا اور اس کے ساتھ ایک عمدہ رتبہ تھا۔ یہ قابل اعتماد اور بہت زیادہ پرہیزگار تھے۔ وہ بہت عبادت کیا کرتے تھے اور نیک بندوں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے ہم عصر ائمہ سے متعدد روایات نقل کیں جن کے ساتھ انہیں گفتگو کا شرف حاصل ہوا جسے انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ نمبر 42 بکر بن احمد بن زیاد، نجاشی نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے حدیثیں یا روایتیں نقل کی ہیں اور ان کی طہارت، نماز، زکوٰۃ اور مناقب سے متعلق ایک کتاب ہے۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 171 پر اور صحابی نمبر 43 پہ ہیں بکر بن صالح۔ اب آپ نے سامعین دیکھا پہلے سب الف سے چل رہے تھے، اب بے پہ آ گئے ہیں، یعنی حروف تہجی کے حساب سے۔ بکر بن صالح، اس کے لقب میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہرازی یا زبی یا درامی ہے۔ اب ان سب کی ہجے کرتی ہوں، واو ہے، رے الف زے چھوٹی ہے، وہرازی یا زبی، زبی میں زواد ہے اور بے چھوٹی ہے اور بے پہ تشدید ہے۔ یا لکھا ہے دارمی، دال الف رے میم چھوٹی ہے، دارمی ہے۔ اور علماء رجال نے اس کے موثق میم واو سے قاف، موثق اور ضعیف ہونے کے مابین اختلاف کیا ہے، جیسا کہ اس کے لقب میں اختلاف ہے۔ کچھ نے احتمال ظاہر کیا ہے کہ شاید وہ متعدد افراد ہوں، اس لیے کہ ایک کا نام بکر ابن صالح رازی ہے اور دوسرا اسی نام اور لقب کے ساتھ زبی ہے اور تیسرا اسی نام اور لقب کے ساتھ دارمی ہے۔ بہرحال وہ امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور انہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو درک کیا تھا، دال رے کاف۔ اگلے پیراگراف میں کہ ان سے بحار الانوار میں روایت ہے، مجالس مفید میں ان کی سند کے ساتھ بکر ابن صالح سے روایت ہے کہ جس نے کہا کہ میرے ایک رشتہ دار نے امام محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھا، میرا والد ایک ناصبی ہے، وہ بری سوچ رکھتا ہے اور میں نے اس کی وجہ سے
سے بہت تکلیف اٹھائی ہے، لہٰذا آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آپ پر قربان، میرے لیے دعا کریں جو آپ کے خیال میں صحیح ہے۔ اب میں آپ پر قربان، کیا مجھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے یا نہیں؟ سوالیہ نشان ہے۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ چنانچہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اسے لکھا، میں نے تمہارا خط پڑھا اور میں سمجھ چکا ہوں کہ اس میں تم نے اپنے والد کے کام کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ میں تمہارے لیے دعا گو ہوں، انشاءاللہ تمہارے لیے برا سلوک کرنے سے زیادہ اچھا سلوک کرنا بہتر ہے۔ جان لو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ صبر کرو اس لیے کہ یہ پرہیزگاروں کا شیوا ہے، خدا تمہیں ان کی ولایت پر ثابت قدم رکھے جن کی تم پیروی کرتے ہو۔ ہم اور تم خدا کی امان میں ہیں اور جس کی امان ضائع نہیں ہوتی۔ بکر نے کہا، خدا نے اس کے باپ کا دل نرم کیا جیسے انہیں اپنے بیٹے سے مخالفت ہی نہیں تھی۔ کتاب کافی میں ہے کہ ان کی سند سے بکر بن صالح نے نقل کیا ہے کہ جس نے کہا کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھا کہ میری چچی حج پر میرے ساتھ ہیں، جب وہ محرم ہو جاتی ہیں تو ان کا سورج کی تپش برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو لکھا ہے نا، میم پہ پیش ہے اور ہے رے میم ہو جاتی ہیں تو ان کا دھوپ سورج کی تپش میں برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا میں اپنے اور اس کے لیے کوئی سائبان بنا سکتا ہوں؟ سوالیہ نشان۔ اب پیج 172، تو امام علیہ السلام نے لکھا کہ صرف اس کے لیے ایک سائبان بناؤ۔ تہذیب میں بکر بن صالح سے روایت ہے جس نے کہا کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھا، میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، میں نے اسے اپنی والدہ کے لیے بھی حج کرنے کا حکم دیا، کیا میری ماں کے بجائے اس کا حج کافی ہے؟ امام نے لکھا، نہیں، اس کا بیٹا حج پر نہیں گیا تھا اور اس کی والدہ بھی حج پر نہیں گئی تھی، یعنی تم نے حج کیا اور نہ ہی تیری والدہ نے حج کیا۔ پیج 44 نمبر 44 صحابی کا نام ہے بندار مولی ادریس، اس میں تو کوئی ہجے والی بات نہیں ہے، جیسے ہے ویسے ہی ہے۔ لکھا ہے برقی نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک سمجھا ہے۔ نمبر 45 جعفر بن داؤد یعقوبی، ان میں لکھا ہے شیخ توسی رحمۃ اللہ نے انہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ نمبر 46 پہ ہے جعفر بن محمد بن یونس الاحول سیرفی، یہ بتانا پڑے گا۔ حضرت بن جعفر بن یونس تک تو ٹھیک ہے، پھر الاحول بھی ٹھیک ہے، الف لام الف ہے واو لام، اور یہ جو سیرفی ہے یہ سواد یہ رے فے چھوٹی ہے۔ وہ قابل اعتماد لوگوں میں سے تھے، انہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام سے روایت نقل کی اور ان کے پاس النوادر کے نام سے ایک کتاب تھی۔ اب آ گئے ہم 47 نمبر پہ پڑھنے کے لیے۔ لکھا ہے جعفر بن محمد الہاشمی، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شیخ توسی رحمۃ اللہ نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ اگلے ہیں 48 جعفر بن واقد، ان کے بارے میں علماء حدیث کی رائے مختلف ہے اور بعض احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی منحرف تھا، یہاں تک کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے ہاشم ابن ابی ہاشم سے اس پر لعنت اور دوری کے بارے میں بھی روایت کی گئی ہے کہ اس کے خون کو امام جائز سمجھتے تھے اور اسحاق انباری کو ان کے قتل پر مامور کیا گیا کیونکہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کا بہانہ کیا، لیکن اس نے احادیث کو مسخ کر دیا اور اس کے بارے میں علی بن مہزیار کی سوانح حیات میں ایسی باتیں کی جو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اب آ گیا ہے پیج 173 اور اگلا نام ہے جو کہ نمبر 49 پر ہے جعفر بن یحییٰ بن سعد الاحول۔ نجاشی اور برقی نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی شمار کیا ہے۔ نیکسٹ ہے 50 نمبر پہ نام جعفر الجوہری، لکھا ہے کہ یہ جواہرات کے سوداگر تھے، شیخ توسی نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ اب اگلا نمبر 51 ہے حبیب بن اوس الطائی، یہ ابو تمام ایک مشہور شاعر اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ہم عصر ہیں اور وہ ان کے زمانے میں فوت ہوئے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام علیہ السلام کی شہادت کے 7 سال کے بعد فوت ہوئے تھے۔ ان کا ایک قصیدہ ہے جس میں اہل بیت علیہ السلام کے ائمہ کے نام ذکر ہیں اور یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ جو ان کے ائمہ اطہار علیہ السلام پر عقیدے کا اظہار کرتی ہیں۔
اور جیسا کہ ابن شہر آشوب نے مناقب میں ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے۔ اچھا، اب جو یہ ان کی شاعری ہے قصیدہ، یہ تقریباً آدھے پیج سے تھوڑا سا کم ہے، عربی میں ہے۔ اس کا ترجمہ ہم پڑھنے کے لیے آگے کی طرف آگے ہیں۔ کہاں پر آگے ہیں؟ پیج 174 پہ، کہ لکھا ہے کہ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے کہ جس نے امانت دار نبی خدا کا انتخاب کیا ہے، وہ میرا نبی ہے اور ان کا ولی میرا امام ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے کہ ان کے بعد نبیس علیہ السلام کے دونوں بیٹے سبط میرے امام ہیں۔ اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد علی اور باقر العلم ان کے حامی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اور پھر تقوی اور پاکیزگی کے ساتھ جعفر پاک امام ہیں جو نجات کا ذریعہ ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر رضا علیہ السلام کہ جو فضل کے لحاظ سے دوسرے بزرگوں سے افضل ہیں، اور پھر وہ منتخب اور پاکیزہ جو محمد علی امام محمد تقی علیہ السلام ہیں کہ جو تمام برائیوں اور لغزشوں سے پاک ہیں، اور پھر حضرت امام علی نقی علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام زکی، اور پھر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام زکی اپنے بیٹے کے ساتھ جو قائم ہیں، وہ لوگوں کے مولا اور اندھیرے میں روشنی کی مانند ہے۔ ان کی طرف سے لوگوں پر خدا کی رحمت نازل ہو، ماہ کامل کے ذریعے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے صحیح شاخ جو لامحدود طور پر پروان چڑھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کی شاخ بڑھتی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ اولین ہیں کہ جن کے ذریعے خدا تعالیٰ اپنی حجت قائم کرے گا۔ تو یہ ہم نے پڑھ لی ان کے قصیدے کا اردو میں سارا ترجمہ۔ اب نمبر 52 پہ نام ہے حسن بن جہم شیبائی، جیم ہے میم، شین یہ بے الف، شیبانی نون چھوٹی ہے۔ ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ علماء رجال نے انہیں ایک قابل اعتماد شخص اور امام کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کا ایک صحابی سمجھا ہے، تاہم امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں تذکرہ نہیں کیا، اور امام محمد تقی علیہ السلام سے ان کی ملاقات کو ان کے اصحاب میں سے ایک ہونے کی دلیل نہیں سمجھا۔ ہم نے کتاب کے آغاز میں ان کی حدیث کا تذکرہ کیا ہے، اور کتاب رجال میں حسن بن جہم جیم ہے میم رازی یا زراری ملتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ چرواہا ہو۔ اچھا جی، تو ہم نے پڑھ لیا ممکن والی بات۔ اب پیج 175 پہ ہم آ گئے ہیں، اور یہاں پر نمبر 53 پہ نام ہے حسن بن راشد بغدادی۔ ان کی کنیت ابو علی ہے۔ یہ قابل اعتماد اور ایک مشہور عالم تھے، اور یہ ان سرداروں میں سے تھے کہ جن سے حلال اور حرام کے مسائل کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے صحابی اور امام علی نقی علیہ السلام کے وکلاء میں سے تھے۔ ان دونوں سے احادیث روایت کرتے تھے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں اس نے جو بیان کیا ہے یہ کتاب کافی اور تہذیب میں ہے، اور جو انہوں نے ابن علی بن راشد سے اپنی ہی سند سے نقل کی ہے، جس نے کہا کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے کہا، آپ کے پیروکاروں نے عقیدے میں اختلاف پیدا کر دیا ہے، کیا ان سب کے پیچھے نماز پڑھنا میرے لیے صحیح ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، نماز نہ پڑھو سوائے اس کے پیچھے کہ دین اور امانت پر اعتماد رکھتے ہو۔ اور یہ ابھی علی ابن راشد سے ہے، جس نے کہا کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے کھال کے بارے میں پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں، کیا اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کون سی کھال؟ میں نے کہا نیولا، گلہری اور مارٹن، یعنی کہ نیولے کی طرح کا ایک جانور ہوتا ہے کہ اس کی کھال۔ انہوں نے کہا نیولا گلہری کی کھال میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مارٹن کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔ میں نے پوچھا لومڑی کی کھال کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، لیکن اسے نماز کے بعد پہن لو۔ میں نے کہا کہ کیا لومڑی کی کھال سے بنے لباس میں نماز پڑھنا ممکن نہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں۔ اچھا، اب ہم نے پڑھ لیا۔ اب آگے آ گئے، کہاں؟ پیج تو وہی ہے ابھی فی الحال، لیکن نمبر جو ہے وہ 54 ہے۔ آئیے نمبر 54 پہ کس کا نام ہے؟ حسن بن سعید بن حماد کوفی احوازی۔ لکھا ہے انہیں ابن دندان کہا جاتا ہے۔ ہم نے ان کا ذکر ان کے بھائی حسین ابن سعید کی سوانح حیات میں کیا ہے۔ آئیے اگلے پیج پر 176 پیج پر، اور یہاں پر نمبر ہے، جو نام ہے وہ ہے نمبر 55 پر، حسن بن عباس بن جریش یا حریش۔
لکھا ہے کہ رازی نے امام محمد تقی علیہ السلام سے بہت سی روایتیں نقل کیں اور بعض علماء نے اسے ضعیف سمجھا، لیکن اس سے روایت شدہ احادیث میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جس سے راوی میں شک پیدا ہو۔ کلینی رحمۃ اللہ نے کتاب کافی میں حسن بن عباس بن حریش سے امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک مفصل حدیث کا تذکرہ کیا ہے، اس کے ذکر کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ کلینی نے ان سے اور امام محمد تقی علیہ السلام سے بھی روایت کی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ابن عباس کو بتایا کہ شب قدر ہر سال آتی ہے اور یہ کہ سال کی اسی رات کو نازل ہوتی ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اولیاء موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پہ سوال لکھا ہے کہ ابن عباس نے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اور میری صلب سے 11 افراد جو محدث یعنی حدیث بیان کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد بس یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی ہے۔ اب نیکسٹ ہے نمبر 56 حسن بن عباس بن خراش۔ لکھا ہے شیخ طوسی نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ پھر نمبر 57 ہے حسن بن عباس حریش ہیرے یہ شین۔ لکھا ہے شیخ طوسی نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ اب ہے نمبر 58 حسن بن علی بن ابی عثمان۔ ان کی کنیت ابو محمد تھی اور ان کا لقب سجادہ تھا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے بھی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ گمراہ کن اور غلو کرنے والے اشخاص میں سے تھے اور شیخ کشی نے ان پر لعنت بھیجی تھی۔ خدا سب کچھ جاننے والا ہے۔ نیکسٹ ہے 59 نمبر حسن بن علی بن زیاد الوشا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی کنیت ابا محمد ہے، اس قبیلے کے بزرگوں میں سے تھے اور وہ ان کی عظیم شخصیات میں سے ایک ہے، اور انہوں نے امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام کا ادراک کیا تھا، اور وہی شخص ہے جس نے مسجد کوفہ میں 900 شیخوں کو درک کیا، جن میں سے ہر ایک نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے میرے لیے حدیث بیان کی۔ پیج 177۔ ان کی تالیفات حج کے اجر و ثواب اور مناسک اور نوادر موجود ہیں۔ علماء کرام نے ان کا ذکر امام محمد تقی علیہ السلام کے ایک صحابی کے طور پر نہیں کیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے تاہم مجلسی علیہ رحمہ نے ان سے ایک حدیث نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام محمد تقی علیہ السلام کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ بہار میں کتاب خرائج سے بیان ہے کہ حسن ابن علی الوشا سے نقل شدہ روایت ہے جس نے کہا ہے میں مدینہ منورہ میں شہر سریہ ہے سواد رے یہ الف سریہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ برآمدہ بریکٹ میں لکھا ہے ایوان میں تھا، تو آپ علیہ السلام نے اٹھ کر کہا کہ پریشان نہ ہو۔ نیکسٹ پیراگراف میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں امام علی رضا علیہ السلام سے ان کے کپڑوں سے قمیض لینا چاہتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، لہٰذا میں نے کہا کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام واپس آئیں گے تو میں اسے لے کر جاؤں گا، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس واپس آ جائے اور میں ان سے پوچھوں۔ انہوں نے مجھے برآمدے یعنی ایوان میں قمیض بھجوا دی، اور قاصد نے کہا کہ یہ ابو الحسن علیہ السلام کا وہ لباس ہے جس میں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ ہے 60 نمبر پہ حسن بن علی بن فضال۔ یہ ایک زاہد و عابد تھے۔ یہ وہی شخص ہے جس سے فضل بن شاہزان کی ایک تفصیلی روایت بیان کی ہے جس کا ذکر نجاشی نے کیا ہے۔ شیخ طوسی نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ نیکسٹ 61 نمبر ہے حسن بن علی الناصری الاتروش الف توئے رے واشین الاتروش او الاسم الف سواد میم۔ لکھا امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام سے ان کا رشتہ وابستہ ہے اور وہ سید رضی اور سید مرتضیٰ کے آباء و اجداد سے تعلق رکھتے تھے، اور اپنی والدہ کی طرف سے وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف شجرہ رکھتے ہیں۔ سید مرتضیٰ نے ان کی بہت تعریف کی ہے۔ انہوں نے امامت، فدق، خمس، شہداء اور انصاب ائمہ علیہ السلام اور ان کی ولادت وغیرہ کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ہم آ گئے پیج 178 پہ۔ پھر لکھا ابن حسن نے اپنے والد علی ابن عمر بن علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ کتاب رجال میں مجھے حسن کے والد کا تفصیلی ذکر نہیں ملتا، سوائے اس کے کہ ماں مکانی میم الف میم قاف الف نون چھوٹی ماں مکانی علیہ رحمہ نے شیخ طوسی کے رجال سے نقل کیا ہے
کہ حسن ابن علی رحمۃ اللہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان کو معجم رجال الحدیث میں رجال شیخ کے حوالے سے امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ کتاب جامع الاخبار میں کتاب بہار الانوار سے انہوں نے اپنی سند میں حسن ابن علی ناصری نے اپنے والد سے اور امام محمد تقی علیہ السلام سے اور ان کے باپ دادا علیہ السلام سے نقل کیا ہے، جس نے کہا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ہمارے لیے موت کو بیان کریں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے علم والے سے پوچھا ہے، لہٰذا سنو۔ موت 3 شکلوں میں آتی ہے۔ نمبر 1 ابدی نعمت کی خوشخبری کی شکل میں، نمبر 2 ہمیشہ کے عذاب کی خوشخبری کی شکل میں، اور نمبر 3 ہے کہ دھمکی اور خوف کی شکل میں، یعنی خوفناک اور مبہم کام کے انداز میں۔ پھر لکھا ہے کوئی نہیں جانتا کہ یہ موت ان گروہوں میں سے کس گروہ سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ہمارے چاہنے والے اور ہمارے حکم کی تعمیل کرنے والے کے جنہیں ابدی نعمتوں کی خوشخبری دی گئی ہے، جہاں تک ہمارے دشمنوں اور مخالفین کی بات ہے تو انہیں دائمی عذاب کی خوشخبری ہے، لیکن جن کا کام غیر واضح ہو وہ نہیں جانتے کہ ان کا حال کیا ہوگا۔ کیا وہ مومن اپنے گناہوں کو اپنے اوپر اسراف کرنے والا ہے؟ ان سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے انہیں معلوم نہیں کہ اس کا کیا بنے گا، انہیں مبہم اور خوفناک خبریں پہنچائی جاتی ہیں۔ پھر لکھا ہے جب خدا تعالیٰ اسے ہمارے دشمنوں میں شمار نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری شفاعت کے ذریعے آگ سے بچ جائیں گے۔ جان لو اور اطاعت کرو، سست نہ بنو اور خدا کے عذاب کو کم نہ سمجھو۔ کچھ ایسے گناہ گار بھی ہیں جنہیں ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی مگر 300,000 سال کے عذاب کے بعد۔ یہاں پہ ختم ہو گیا جو نمبر ہم پڑھ رہے تھے۔ اب نیکسٹ ہے نمبر 62، جس میں نام ہے حسن بن علی بن یقطین، یہ قاف تو یہ نون، اور اس میں پیج نمبر ہے 179 جس پہ ہم آ گئے ہیں۔ یہ لکھا ہے ان کے بارے میں کہ یہ فقیہ تھے، فقیہ فے قاف یہ ہے، فقیہ تھے اور امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام کے ایک صحابی عظیم تھے، اور ان کے پاس مسائل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے ایک کتاب تھی۔ کتاب کافی میں امام محمد تقی علیہ السلام سے حسن بن علی بن یقطین کی ایک سند سے روایت موجود ہے، جس نے کہا انورٹڈ کاما کہ ہر وہ شخص جو بولنے والے کے الفاظ سنتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے۔ اگر بولنے والا خدا تعالیٰ کی بات کرتا ہے گویا اس نے خدا کی عبادت کی، اور اگر بولنے والا شیطان کی بات کرتا ہے تو اس نے شیطان کی عبادت کی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے کتاب کافی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 434 اور حدیث نمبر 24۔ آگے لکھا ہے کہ اس حدیث کی وضاحت ضروری ہے۔ اگر کوئی بولنے والے کے الفاظ سنتا ہے معنی یہ ہے کہ وہ اس کی بات کو پسند کرتا ہے، تو یہ واضح ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ جب انسان حیرت انگیز کلام سنتا ہے تو وہ اس کی خواہش کرتا ہے گویا کہ وہ اسے قبول کرتا ہے، یعنی اسے قبولیت کی جگہ پر رکھتا ہے۔ عبادت اور تعریف بھی عقائد اور قوانین کے لیے ایک قسم کا عہد ہے، لہٰذا اس معنی میں سننا عبادت کی ایک شکل کے طور پر جانی جائے گی۔ جی اب ہم نے یہ پڑھ لیا اور ساتھ لکھا ہے خدا سب کچھ جانتا ہے۔ اب نیکسٹ نمبر ہے 63، اس میں لکھا ہے حسن بن محبوب، ان کا لقب سر ادیار زرار، دوبارہ پڑھتی ہوں، ان کا لقب سین رے پہ تشدید ہے، پھر الف دال، یہ الف رے پہ پھر تشدید ہے، اور پھر الف اور دال۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ ان کا لقب سر ادیا زراد تھا۔ وہ امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، اور یہ ایک قابل اعتماد فقہا میں سے ایک تھے جنہوں نے فقہ تفسیر وغیرہ پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا، لیکن اس کے نیچے لکھا ہے کہ حضرت آدم ابو البشر کی زندگی۔ اب یہاں پر ہمیں ابھی وہ نمبر پڑھ رہے تھے نا، ہم نے 63 تک پڑھے ہیں اصحاب کے نام، اب اس میں آگے ایک چھوٹی سی ایک نئی ہیڈنگ آئی ہے، حضرت آدم ابو البشر کی زندگی۔ لکھا ہے تفسیر قمی میں خدا تعالیٰ کے کلام کی تفسیر میں انہوں نے کہا کہ میرے والد نے امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک حدیث حسن ابن محبوب سے بیان کی اور کہا کہ آدم علیہ السلام کی زندگی خلق کیے جانے کے دن سے لے کر روح قبض کیے جانے کے دن تک
30 سال تھی اور انہیں مکے میں دفن کیا گیا۔ ہم آگے پیج 180 پر پھر لکھا ہے جمعے کے روز زوال کے بعد ان میں روح پھونکی گئی اور پھر ان کی بیوی کو ان کی اپنی نچلی پسلیوں سے پیدا کیا اور انہیں اپنی جنت میں رکھا۔ وہ وہاں 6 گھنٹے تک موجود رہے یہاں تک کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور خدا نے انہیں غروب آفتاب کے بعد جنت سے نکال دیا اور انہوں نے وہاں رات نہیں گزاری۔ نمبر 64 پہ اب ہم آ گئے۔ یہاں پر نام ہے حسن بن محمد بن عبداللہ یا عبید اللہ بن الحسین الجوانی ابن امام زین العابدین، یہ پورا نام ہے۔ پھر اس کے بارے میں لکھا ہے ان کے کہ یہ امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کی تصریح کرنے میں وصیت کے گواہوں میں سے ایک تھے، جس کا تذکرہ کتاب کافی جلد نمبر 1 باب اشارہ و نص اور بریکٹ میں لکھا ہے ابو الحسن سوم سلام اللہ علیہ، بریکٹ کلوز ہو گیا، اس کے بعد لکھا ہے کہ اس میں موجود ہے۔ اب آ گیا ہے نیکسٹ نمبر ہے نمبر 65 پہ صحابی ہیں جن کا نام ہے حسن بن مسلم۔ برقی نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ نمبر 66 پہ ہیں حسن بن یسار، لکھا ہے یہ امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، ان کے نام میں حسن یا حسین بن بشار یا یسار کا فرق ہے۔ پھر نمبر 67 ہے حسین بن اسد، اب اس میں نیچے لکھا ہے کہ یا ابن رشد بصری، ان کے نام پر اختلاف ہے۔ شیخ طوسی نے انہیں امام علی رضا، امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ السلام کا ایک ساتھی سمجھا ہے اور ان پر اعتماد کیا ہے۔ ان کے نام میں علماء رجال کے درمیان مختلف اقوال پائے جاتے ہیں کہ وہ حسین یا حسن ہے، اور کچھ نے احتمال دیا ہے کہ وہ 2 افراد تھے، ایک قابل اعتماد اور دوسرا ضعیف ہے، یہ تو اب خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کیا تھے۔ تو ہم نے اپنی اس ریڈنگ کو اب یہاں پہ ہم مکمل کرتے ہیں پیج 180 پہ، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی کیونکہ اس کے بعد ہم نیکسٹ اپنی ریڈنگ میں اس سے آگے چلیں گے، جو ہم نے ابھی تک 67 اصحاب کے بارے میں جان لیا ہے، اور اس سے آگے ہم نیکسٹ اپنی ریڈنگ میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔